دیکھیں جی، مرشد رشد سے ہے، ہدایت سے، راہ دکھانے والا، رہبر و رہنما، اس کو گرو کہیں، مرشد کہیں، پیر کہیں، رہنما کہیں، رہبر کہیں۔ اگر والدین کسی سے بیعت ہیں اور وہ کامل شخص ہے تو اس سے سلسلہ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ لیکن کسی کو اپنا مرشد، ہادی، رہبر و رہنما بناتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہم کسی کو اپنا پیر بنائیں، رہنما بنائیں، رہبر بنائیں تو اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 3۔ فرمایا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بھی بلند ہو، صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو، اور سخن بھی اچھا ہو، گالیاں نہ بکراؤ بیٹھ کے۔ تیسرا یہ کہ جہاں بھی پرسوز ہو، اندر اس کے جو ہے نا ایک تڑپ ہونی چاہیے، امت کا ایک درد ہو، اپنے پیٹ کا درد نہ ہو، امت کا درد ہو، لوگوں کی، امت کی فکر ہو اس کے اندر۔ 3 خوبیاں ہیں یہ۔ اور اگر ہم مزید دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب خرد ہے یا صاحب دل ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس میں سارا معاملہ ہی دل کا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ صاحب خرد ہے، یہ صرف عقل والا ہے، یا یہ صاحب دل بھی ہے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جسے حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے، جسے حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے وہ صاحب خرد ہے، اور جو بانٹ کے خوش ہوتا ہو وہ صاحب دل ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خلافت عطا کی مرید کو، اور فرمایا فلاں جگہ جا کر دین کی خدمت کرو۔ تو جب وہ جانے لگے تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ میاں یاد رکھنا، لوگوں کو اپنی طرف مت بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ فارمولہ ہے، یعنی مرشد وہ ہے جو صرف وہاں آپ کا کنیکشن جوڑ دے، اپنی ذات تک آپ کو نہ رکھے۔ فرمایا کہ لوگوں کو اپنی طرف مت بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو وہ کہنے لگے حضور جب میں اپنی طرف بلاؤں گا نہیں تو میں اللہ کی دعوت کیسے دوں گا میں ان کو؟ تو فرمایا پھر ایک کام کرنا، کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے، یعنی وہ کردار کا بھی غازی ہو، صرف گفتار نہ ہو۔ میرے حضور نے اعلان نبوت بعد میں فرمایا، لوگ صادق اور امین آپ کو پہلے کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔